الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی تھا، وہ اس قدر نشہ کرتا کہ نشے کی وجہ سے اسے صبح و شام کا علم بھی نہیں ہوتا، کب صبح ہو رہی ہے کب شام ہو رہی ہے، اس قدر نشہ کرتا تھا۔ میں اسے نصیحت کرتا، اسے سمجھاتا، اسے نیکی کی دعوت پیش کرتا، مگر وہ میری بات پر دھیان نہ دیتا تھا۔ ایک روز میرے اسی پڑوسی کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں بلند مقام پر دیکھا۔ اس نے اعزاز و اکرام والا جنتی لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تجھے کس عمل کے صدقے یہ مقام حاصل ہوا؟ میرے پڑوسی نے جواباً کہا، میں ایک دن محفل ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک محدث کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ جب میں نے محدث سے یہ بات سنی نا، تو انہوں نے خود بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی پیروی کی، یعنی ان محدث نے حدیث بیان کی اور پھر درود پاک پڑھا۔ بس اس دن کا پڑھا ہوا وہ درود پاک کام آ گیا۔ جو لوگ اس محفل میں شریک تھے، درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے۔ بلند آواز سے درود پاک محفل پاک میں پڑھا اور برکت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے سبھی کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشش و مغفرت فرما دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اجتماع ذکر و نعت میں جانے، علماء کرام کے بیانات سننے، مبلغین کے بیانات سننے، اور جب جب موقع ملے اس میں موقع بموقع درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں رضائے الہی عز و جل۔ رضائے الہی کے لیے پڑوسیوں کا ادب و احترام کرنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں کو اگر شمار کیا جائے تو اس گنتی کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری نہ کرنا، انہیں اذیت و تکلیف دینا، یہ شامل ہے۔ تو اللہ ہمیں رضائے الہی پانے والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی بیٹی معذور تھی۔ اس کا ایک پڑوسی بہت نیک دل اور مالدار تھا۔ وہ نیک پڑوسی ہر سال عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی رات لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے محفل سجاتا، سب مل کر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، پھر وہ شخص سب کو کھانا پیش کرتا، مسکینوں کی خبر گیری کرتا، بیواؤں اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ معذور بچی نے اپنے والد سے پوچھا، ابو جان، ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات لوگوں کو جمع کیوں کرتا ہے؟ والد نے بتایا، بیٹی یہ عاشورہ کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس رات کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی بہت عزت ہے، تو اس رات کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اس رات کو یہ
اللہ اللہ کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، نیکیوں کام کرتا ہے، اجتماعی ذکر و نات کرتا ہے، محفل سجاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، ہیں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، اور کیا ہے اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے، کھانا جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، مسکینوں کی خبرگیری کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ والد صاحب کو یہ جواب سن کر بچی کا دل مطمئن ہو گیا، اور اس کے دل میں عاشورہ کی اہمیت بیٹھ گئی۔ جب سب گھر والے سو گئے تو بچی سحری تک جاگتی رہی، اور پڑوسی گھر سے آنے والی تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی آوازیں سنتی رہی۔ جب لوگوں نے قرآن کریم مکمل کر لیا اور دعا مانگنے لگے تو اس بچی نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی، یا اللہ پاک تجھے اس رات کی عزت و حرمت کا واسطہ، یہ لوگ جو ساری رات تیرا ذکر کرتے رہے، ان نیک لوگوں کا واسطہ اے میرے پیارے اللہ عز و جل مجھے عافیت عطا فرما اور میری تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہ اللہ۔ اب اس بچی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کرم فرما دیا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور اس کی تکلیف دور ہو گئی، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، رضائے الہی عز و جل پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کتنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی جو شب ہے، اس رات کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ اس رات میں پڑوسی جو ہے وہ اچھا عمل کیا کرتا تھا، اجتماعی ذکر و نات کیا کرتا تھا، تلاوت قرآن پاک اس کے گھر میں ہوتی تھی۔ تو اب دیکھیں یہ نیک عمل کرتا تھا، اس کے گھر میں عاشورے کی محفل ہو رہی ہے، اس کے گھر میں اجتماعی ذکر و نات ہو رہا ہے، یعنی پڑوس میں اجتماعی ذکر و نات ہو رہا ہے۔ اس بچی کے دل میں عاشورے کی اہمیت، اس رات کی افادیت، اس رات کی اہمیت اس کے دل میں اجاگر ہوئی اس بنا پر۔ تو پڑوس میں ہونے والے اجتماع کی برکت سے، یعنی اچھا پڑوسی تھا نا، نیک پڑوسی تھا نا، تو اس کی برکتیں اللہ کے فضل و کرم سے اسے بھی نصیب ہوئیں، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پھر زار و قطار رونے کی توسل کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق ملی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے اسے جو ہے اپنی اس کے مرض سے بھی، اس کی تکلیف دور کر دی، اس کے مرض سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اللہ اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک پڑوسی ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہاں پہ غور کرنا ہے کہ کوئی نیک ہو، اس کا پڑوس ہمیں مل جائے، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو بھائی میں خود بھی تو نیک ہو جاؤں نا، میں خود بھی تو متقی ہو جاؤں نا، میں خود بھی تو پرہیزگار ہو جاؤں نا، میں خود بھی اللہ والا ہو جاؤں، میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، میں فرائض واجبات سنن مستحبات کو اپنانے والا بن جاؤں۔ یعنی میں اگر نیک بن جاؤں، میرے گھر والے نیک بن جائیں، تو ہمارا جو پڑوس ہے اس کو انشاءاللہ الکریم ہمارے گھرانے کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ الکریم نیکوں کی صحبت میں گھر لینا ہے، ان کے پڑوس میں جگہ مل جائے، نیک پڑوسی بھی ڈھونڈنے ہیں، اور خود بھی نیک ہونا ہے کہ ہمارے سے بھی کیا ہے دوسرے استفادہ ان معنوں میں حاصل کریں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وسیع مکان، نیک پڑوسی اور اچھی سواری، یہ 3 چیزیں بھی مسلمان کے لیے سعادت ہیں۔ یعنی سعادت، نعمت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتیں گنوائی ہیں۔ کیا سعادت ارشاد فرمائی؟ اچھی نعمت جو ہے فرمایا کون سی؟ ایک تو وسیع مکان، نمبر 2 نیک پڑوسی، نمبر 3 اچھی سواری۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو۔ کیا فرمایا؟ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری نصیحت ہے۔ یعنی آپ نے گھر لے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے اچھا وہ فلاں جگہ پلاٹ مل رہا ہے نا، اچھا کتنے کا ہے؟
اگر سستا ہے تو چلو ابھی لے لو، اچھا ابھی فلاں جگہ پر پلاٹ مل رہا ہے تو اس میں کیا، اس میں فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، روڈیں بنی ہوئی ہیں جناب، لائٹ بھی ہے، یعنی بجلی کی سہولت بھی، ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں جناب، بجلی بھی ہے تو گیس بھی ہے تو یہ سہولت بھی ہے تو یہ سہولت بھی ہے، ٹھیک ہے دیکھنی چاہیے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں نیک پڑوس ڈھونڈنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہم جب جہاں جگہ خرید رہے ہیں، جہاں پہ اپنا گھر بنا رہے ہیں، جہاں اپنا مسکن بنا رہے ہیں، جہاں ہم نے رہائش اختیار کرنی ہے، ہمارے بچوں نے پلنا بڑھنا جوان ہونا ہے، تو ہمیں اس جگہ کو دیکھنا ہے کہ اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی کیسا ہے، پڑوس میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں۔ تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، نیک پرہیزگار متقی عاشقان رسول ہیں، یہ دیکھنے چاہیے کہ یہ کہاں پر ہیں، اچھا پڑوسی کہاں ہے، نمازی پڑوسی کہاں ملے گا، پرہیزگار متقی جو ہے وہ مجھے پڑوسی کہاں ملے گا، جہاں ملے گا انشاءاللہ الکریم کوشش کر کے، بھلے مہنگا مل رہا ہوگا لیکن مجھے وہاں جگہ لے لینی ہے، گھر وہیں لینا ہے، رہنا وہیں ہے، ایسے ہی مطلب جو ہے نا وہ مسجد کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، جہاں پر جو ہے وہ اللہ اکبر کی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، نمازوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اب مسجد ایسی جگہ گھر ہے، مسجد بہت دور ہے، تو مسجد قریب ہو اور عاشقان رسول کی جب آذان ہو تو جناب آذان کے ساتھ درود و سلام کی میٹھی میٹھی آوازیں بھی کانوں میں رس گھول رہی ہوں، جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو آقا کے میلاد کی باتیں ہوں، جب خواجہ غریب نواز کی چھٹی آئی تو چھٹی کی باتیں ہوں، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ذکر خیر ہو رہا ہے تو کبھی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا عرس پاک منایا جا رہا ہے، ان کی چھٹی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ تو عاشقان رسول کی جو یہ سمجھ لیں جہاں پر اچھے عقائد، اچھے نظریات اور نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ رہتے ہیں، جہاں عاشقان رسول ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے اچھے پڑوسی پہلے ڈھونڈنا ہے، اس کے بعد وہاں پر جگہ جو ہے وہ لینی ہے مکان کے لیے، رہنے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ پہلے پڑوسی ڈھونڈنا ہے، تو جب ایسا پڑوسی ہوگا، ایسا پڑوس ہوگا، یعنی میں نے عرض کیا کہ جہاں پہ اصحاب و اہل بیت کی محبت سکھائی جانے والی عاشقان رسول کی مسجد موجود ہوگی، وہاں پہ اللہ رسول کا ذکر ہوگا، کبھی صحابہ کی شان تو کبھی اہل بیت کی شان، تو عاشقان رسول کے صحبتوں سے فیض لینے والی جگہ ہو، پہلے پڑوسی دیکھنا ہے، اچھی صحبت والا پڑوسی ہو، حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ دیگر سہولیات بعد میں دیکھیں، پہلے اچھے پڑوسی کو تلاش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ جیسے ہمیں نفع حاصل ہو رہا ہے گویا کہ اچھے پڑوس کا، تو ہم بھی نفع دینے والے پڑوسی بنے نا، یعنی کوئی ہمیں بھی کوئی ڈھونڈے تو اس کو بولے اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑا متقی پرہیزگار شخص ہے، ماشاءاللہ سے داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ تعالی نماز بھی باجماعت ادا کرتا ہے، ماشاءاللہ سے یہ بڑا عاشق رسول ہے، درود و سلام پڑھنے والا ہے، مطلب ہمارا انداز بھی، ہمارا کردار بھی، ہمارے افعال بھی ایسے ہوں، کوئی جب گھر ڈھونڈنے کے لیے آئے نا تو بولے یار یہ اس عاشق رسول کے گھر کے بغل میں گھر مجھے خریدنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمیں بھی نفع بخش یعنی فائدہ پہنچانے والا پڑوسی بننا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، فائدہ پہنچانے والا، منفعت دینے والا، نفع دینے والا پڑوسی بننا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں بھی ایسا بننا ہے کہ ہم بھی ہمسایوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کی خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی تکلیف کو دور کریں، بیمار ہو جائیں تو تیمارداری کرنے کے لیے جائیں، کوئی مشکل پریشانی ٹینشن میں آ جائے تو ان کی مشکل پریشانی کو دور کرنے کی اللہ نے اگر ہمیں قدرت دی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے پڑوسی کی مشکل کو جو ہے وہ دور کرنے کی ترکیب بنائیں۔ ہمیں ایک اچھا خیرخواہ جو ہے وہ پڑوسی ہمیں بننا ہے۔ اچھا، اب پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ وٹ از دا ڈیفینیشن آف پڑوسی؟ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی، علماء نے اس کی مختلف تعریفات بیان فرمائی ہیں،
مثلا ہمارے گھر ایک گلی میں ہے اور ہمارے گھر کے بالکل پیچھے دوسری گلی کی جانب دوسرا گھر ہے، اور دونوں گھروں کی پچھلی دیواریں آپس میں ملتی ہیں، تو یہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، لیکن یہ دور کا پڑوسی ہے، یعنی دروازہ اس کا، ہمارا دروازہ اس کے دروازے کے سامنے نہیں ہے بلکہ گھوم کر آنے پڑتا ہے۔ ایک یہ پڑوسی ہے، وہ پڑوسی جس کا دروازہ ہمارے گھر کے دروازے قریب ہے، اور وہ پڑوسی وہ قریب کا پڑوسی ہے، یعنی پڑوسی کا قریب یا دور ہونا دروازے کے اعتبار سے ہے۔ جس کا دروازہ ہمارے گھر کے قریب وہ قریب کا پڑوسی، جس کا دروازہ دور وہ دور کا پڑوسی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک روز میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو تحفہ دوں؟ تو پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے قریب ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پڑوس کا قرب دروازے سے ہوتا ہے، نہ چھت سے نہ دیوار سے، کہ دروازہ جس کا قریب ہے آپ کے۔ ایک مشہور مقولہ بھی نا، الحق للقریب، قریب والوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ دوبارہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، وہ بندہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے، پڑوسیوں کے حقوق بڑے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینی، ان کو کوئی ہماری وجہ سے شر نہ پہنچے۔ آقا نے فرمایا، وہ بندہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ الامان الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ آپ نے ملاحظہ کیا، ہماری وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے ان کو دکھ نہ ملے، ان کو درد نہ ملے، ان کو تکلیف نہ ہو، کسی قسم کا شر ہماری وجہ سے نہ ہو۔ میرے پیارے سائیں بھائیوں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ محبتیں پھیلانے والا ہے، بھائی چارہ قائم کرنے والا ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے ہم ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے والے بن جائیں، ہمیں پتہ ہو ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائی کے کیا حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہو پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کو ہم جانیں، جان کر اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ الکریم۔ اگر پڑوسی ہم سے راضی ہو گئے نا، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا۔ ذہن بنا لیں، ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑوسیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے، ان کے حقوق کی اللہ پاک پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل